اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ الحجرات کو سیکھ رہے ہیں اور آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کئی مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ آیت سیدنا عقبہ بن ابو معیط رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو المستلق کی طرف عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا۔ امام احمد نے حارث بن ابو زرار سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام لانے کی دعوت دی جسے میں نے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی تو میں نے اس کو بھی تسلیم فرما لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاتا ہوں اور انہیں اسلام لانے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ جس شخص نے میری دعوت کو قبول کر لیا میں اس کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں وقت میں میرے پاس اپنا قاصد بھیج دیں جو میرے پاس جمع شدہ زکوٰۃ کو آپ کے پاس لے آئے۔ جب سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ جمع کر لی اور وعدے کا وقت آ پہنچا تو وعدے کے مطابق رسول اللہ کا قاصد نہ آیا، جس سے سیدنا حارث نے سوچا اللہ اور اس کے رسول شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت حارث نے اپنی قوم کے چند نمایاں افراد کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ فلاں دن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا قاصد بھیجیں گے جو میرے پاس جمع شدہ زکوٰۃ لے جائے گا، اور اللہ کے نبی نے وعدہ خلافی تو نہیں کبھی بھی کی، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو جو قاصد نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ چلیں کیوں نہ ہم رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ نے سیدنا ولید بن عقبہ کو حارث کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا جو انہوں نے اپنے پاس زکوٰۃ کے طور پر جمع کر لیا تھا۔ سیدنا ولید چلتے چلتے راستے میں کسی چیز سے ڈر گئے اور وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آئے اور آ کر رسول اللہ کو کہا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس پر رسول اللہ کو انتہائی غصہ آیا اور آپ نے ایک لشکر تیار کر کے سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیج دیا۔ ابھی لشکر مدینے سے تھوڑا ہی باہر نکلا تھا کہ سامنے سے حضرت حارث اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت حارث نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حارث نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ولید بن عقبہ کو مال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر حضرت حارث نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر معبوس فرمایا، میں نے بالکل اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آئے ہیں۔ جب سیدنا حارث رسول اللہ کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے زکوٰۃ بھی روک لی اور میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت حارث نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں نے اسے نہ دیکھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا۔ میں اس لیے آپ کے پاس خود چل کر آیا ہوں کہ جس مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہیں پہنچا تو میں نے سوچا شاید اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے قاصد میری طرف نہیں بھیجا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ روایت الاساس فی التفسیر میں بیان کی گئی ہے جو شان نزول کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کیا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو جب مومن کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ کوئی انسان تب تک کیسے مومن ہو سکتا ہے جب وہ سنی سنائی بات پر یقین کرے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ کی ہے، انہیں آداب سکھائے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آپ نے نہیں ماننا۔ اس آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری بات یہ تھی کہ رسول اللہ کا احترام کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھو۔
لہٰذا تیسرا ادب جو اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کر لو اور بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے مت پہنچاؤ، کیونکہ جب انسان کسی فاسق اور کسی جھوٹے کی بات پر یقین کرتا ہے اور ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس سے بڑے بڑے گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ سچے ہیں، جیسے رسول اللہ کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے، ویلڈ اور اوتھینٹک بات کو ہم ایک فرد واحد کی بات پہ بھی یقین کریں گے۔ لیکن جس انسان کے اوپر تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو اور بالکل بھی کسی کی سنی سنائی بات کو نہ آپ نے بلیو کرنا ہے اور نہ ہی آگے پہنچانا ہے، اس سے ہمیں دو باتیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، اس سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سنی سنائی بات پر یقین کر لیں گے اپنی لا علمی پر اور جلد بازی میں اگلے انسان کے اوپر ریئیکشن بھی اپنا شو کرا دیں گے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی ہمیں ندامت کا باعث بنتی ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا بھی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے منع فرمایا ہے کہ بعد میں کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے اور تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو لہٰذا کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا تاکہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کے دور میں یہ آیت اس لحاظ سے بہت فٹ آتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم کوئی بھی پوسٹ کو لگاتے ہیں، کوئی بھی خبر ہم تحقیق نہیں کرتے اور ہم ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پہنچاتے ہیں، اور سم ٹائم وہ بات سچی بھی نہیں ہوتی اور ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بہت بڑے بڑے بہتان لگا دیتے ہیں، اس تصدیق کی خبر کی تصدیق کیے بغیر ہم کسی کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ معاملہ بڑا سخت ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا اور نہ ہی اس بات کو بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا فہم عطا فرما دے، اصل فہم عطا فرما دے، اور ہمیں حق سچ جو ہے وہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔